الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ناظرین، صحیح ترین حدیث ہے، ایک لمبی حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جو آدمی رمضان بھر قیام کرے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ، ایمان کی کمی کے ساتھ نہیں، نقص کے ساتھ نہیں، اور احتساب، ثواب کی امید سے کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب دے گا، قیامت میں میرے کام آئے گا، میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، مجھے جنت ملے گی۔ یہ ساری امیدیں اس نے وابستہ کی ہوئی ہیں، اور اس لیے وہ راتوں کو قیام کر رہا ہے۔ قیام اللیل، راتوں کا قیام، جس کو آج کل ہم تراویح کہتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک درس میں بتلایا تھا آپ کو کہ رمضان بھر اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے ایمان اور اس امید پر کہ اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا، قیامت میں اس کو سرخرو کرے گا، تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اس حدیث میں قیام کے لیے یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ تو رمضان میں جو کوتاہی ہو جائے، ظاہر ہے جیسے روزہ رکھنا چاہیے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، بندے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، برائیوں کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ جیسے روزہ رکھنا چاہیے، روزے کی جو کیفیت ہمارے اوپر طاری ہونی چاہیے، وہ کیفیت طاری نہیں ہو پاتی۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں تو کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دے اللہ رب العزت، جب رمضان ختم ہو تو آپ بخشائے جیسے ہو جائیں، تو ایک دوسرا نسخہ بتلایا کہ قیام اللیل کرو۔ قیام اللیل کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا آج بعض ہمارے بھائی سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک قرآن سن لینا ہے، تو ایک قرآن ہم 15 دن میں سنیں، 10 دن میں سنیں، 5 دن میں سنیں، 3 دن میں سنیں، اجینیہ شبینہ کر لیں تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا ہے آپ کے لیے، آپ اس نسخے میں اپنی طرف سے تبدیلی کریں گے تو وہ نتائج جو آنے چاہیے ہرگز نہیں آئیں گے۔ آج دنیا میں ایک طبیب حاذق آپ کو کسی مرض کا کوئی نسخہ دیتا ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیں، اس میں گھٹا بڑھا دیں، نسخے میں جو اجزاء لکھے گئے ہیں ان اجزاء میں کمی کر دیں، تو کیا وہ نسخہ وہ نتائج آپ کے لیے فراہم کرے گا جس کے لیے یہ نسخہ لکھا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا نتیجہ بتلا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بخش دیتا ہے، آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو آپ یہ جو شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں۔ کیا کہا ہے؟ من قام رمضان، رمضان بھر جو قیام کرے۔ اب قیام میں پورا قرآن آپ نے سنا، آدھا قرآن سنا، یا سورہ تراویح ہی پڑھی ہے آپ نے کسی مجبوری کی بنا پر، تو بھی آپ امید رکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ لیکن قیام یعنی تراویح آپ کو پورے رمضان پڑھنا ہے، تب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ شارٹ کٹ استعمال کر کے شبینہ کے چکر میں پڑھ کے 3 دن، 5 دن، 10 دن، 8 دن یا 15 دن میں قرآن ختم ہو گیا، بس آپ تراویح کا مطلب ہی کچھ نہیں رہا، اب آپ نے تراویح چھوڑ دی، آپ سوچ رہے ہیں آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی؟ نہیں، پورے قرآن کو سننے کا مطلب الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا درجہ اور مرتبہ الگ ہے، لیکن یہ جو فضیلت اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ پورے رمضان تراویح ادا کرنے کا نتیجہ، درجہ اور مرتبہ ہے، وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو حفاظت کیجیے،
تراویحوں کی. اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.